بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اصلی نوٹ کی پہچان کرنا سیکھیں۔ ہاؤ ٹو چیک فیک نوٹ۔ نقلی نوٹ دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے؟ نقلی نوٹ کا رنگ اور نقلی نوٹ کا سائز دیکھنے میں تقریباً اصلی نوٹ جیسا ہی ہوتا ہے۔ پاکستانی مارکیٹ میں آج کل نقلی نوٹ گردش میں ہیں۔ اگر آپ کو کسی شخص کے ساتھ یا دکاندار کے ساتھ پیسوں کے لین دین میں کوئی شک ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو کوشش کریں کہ پیسے ادا کرتے ہوئے یا وصول کرتے ہوئے پیسے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائیں، مگر پھر بھی کبھی نہ کبھی کیش کا لین دین کرنا پڑ جاتا ہے۔ نقد پیسوں کے لین دین کرتے ہوئے آپ کو نقلی اور اصلی نوٹ کی پہچان ہونی چاہیے۔ اپنی حق حلال کی کمائی کا نقصان نہ کریں، اپنے آپ کو پیسے کے نقصان سے بچائیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو اصلی نوٹ کی پہچان کے 10 طریقے بتاؤں گا، تو میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور اصلی اور نقلی نوٹ کی پہچان کرنا سیکھیں۔ یہ ہے جناب پاکستان کے کرنسی نوٹس۔ 7 قسم کے پاکستان میں کرنسی نوٹس چل رہے ہیں اس وقت۔ یہ 5000 کا ہے، یہ 1000 ہے، یہ 500 ہے، 150، 20 اور 10 روپے۔ یہ نوٹ میں نے اکٹھے کر دیے ہیں۔ اچھا جی، ایک ایک کر کے میں شروع ہو جاتا ہوں اور تمام ان نوٹوں کی پہچان بتاتا ہوں کہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ نوٹ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اصلی پاکستانی نوٹ کی کیا پہچان ہے۔ یہ جناب 5000 کا نوٹ، اور اگر آپ اس کو الٹا کریں تو اس کی پشت کے اوپر یہ فیصل مسجد ہے جو کہ اسلام آباد میں موجود ہے، اس کی تصویر ہے۔ کاغذ کو اگر آپ پکڑیں تو یہ نا تھوڑا سا بھاری کاغذ ہے۔ اگر آپ اس کو ہاتھ میں پکڑیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا تھوڑا بھاری کاغذ ہے۔ بائیں ہاتھ کی طرف اس جگہ پر، یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیں گے دھوپ میں یا روشنی میں کر کے، تو آپ کو قائد اعظم کی جو یہ تصویر ہے، یہی تصویر قائد اعظم کی آپ کو اس جگہ پر بائیں ہاتھ پر نظر آ جائے گی۔ اگر آپ اس کو مزید غور سے دیکھیں تو یہاں پر یہ جو سیریل نمبر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر یہاں پر یہ 5000 لکھا ہوا نظر آ جائے گا، ہندسہ۔ پاکستان میں جتنے بھی کرنسی نوٹ چھپے ہوئے ہیں، ہر ایک کے اندر ایک یہ دھاگا ہوتا ہے۔ میں آپ کو کلوز اپ کر کے دکھاتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو 5000 لکھا ہوا نظر آ جائے گا، یعنی کہ 5000 لکھا ہوا ہے اس دھاگے کے اوپر، اور یہ ابھرا ہوا دھاگا ہے۔ سیدھے ہاتھ پر آپ دیکھیں، آپ کو یہاں پر یہ 5000 لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا، یہی 5000 ایک اور جگہ پر بھی لکھا ہوا ہے اردو زبان میں ہی، لیکن وہ پڑھا نہیں جائے گا شاید آپ سے۔ یہ لکھا ہوا ہے جی 5000۔ اچھا، یہ آدھا کیوں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ 5 کا باقی حصے کدھر غائب ہیں؟ تو جب آپ اس نوٹ کو ایسے روشنی میں کر کے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو پورا 5000 لکھا ہوا نظر آئے گا۔ جیسے 5000 یہاں پر لکھا ہوا ہے، ایسا ہی 5000 آپ کو یہاں پر بھی لکھا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس کو آپ روشنی کی طرف کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہاں پہ 5000 اردو میں لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ سیدھے ہاتھ پر یہ آپ ایک جھنڈا دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپٹیکل ویریبل انک سے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ اس نوٹ کو تھوڑا سا ترچھا کریں، ٹیڑھا کریں، اس طرح دیکھیں تو آپ کو یہ جو جھنڈا بنا ہوا ہے پاکستان کا، یہ جھنڈا جو ہے یہ رنگ بدلے گا اپنا۔ سیدھا کریں گے تو واپس وہی رنگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اس جھنڈے کے اوپر اگر صرف انگلی پھیرتے ہیں تو یہ ابھرا ہوا جھنڈا آپ کو محسوس ہوگا، یعنی ایسے طریقے سے اس جھنڈے کو کاغذ پر چھاپا گیا ہے کہ یہ جھنڈا انگلی پھیرنے پہ آپ کو ابھرا ہوا محسوس ہوگا، کھردرا محسوس ہوگا۔ نوٹ کے بائیں جانب یہ 3 ابھرے ہوئے نقطے ہیں۔ اگر کوئی شخص بینائی سے محروم ہے، کوئی اندھا شخص ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا اس کو بھی اگر آپ 5000 کا نوٹ پکڑوا دیں ہاتھ میں تو وہ ایسے انگوٹھا پھیر کے، ایسے انگلی پھیر کے وہ پہچان لے گا کہ یہ 3 نقطے لگے ہوئے ہیں اور یہ 5000 کا ہی نوٹ ہے۔ قائد اعظم کی تصویر کے دائیں ہاتھ پر اس جگہ پر اگر آپ اس کو دھوپ میں کر کے دیکھیں گے تو یہ جو حصہ ہے یہاں پر 5000 کا آپ کو ہندسہ لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ نوٹ کے دائیں اور بائیں کناروں پر ابھری ہوئی لکیریں موجود ہیں۔
اسی طرح جو شیروانی قائد اعظم نے اس تصویر میں پہنی ہوئی ہے، یہ شیروانی پر آپ انگلی پھیرتے ہیں تو یہ ابری ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ جو 5000 لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر انگلی پھیریں تو یہ 5000 کا ہندسہ جو ہے یہ بھی ابھرا ہوا اور کھردرا ہے۔ 5000 کے نوٹ کے دائیں اور بائیں جو لکیریں لگی ہوئی ہیں، ان کے اوپر اگر آپ ناخن سے انگلی پھیرتے ہیں یا انگوٹھا پھیرتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ آواز محسوس ہوگی۔ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ ایک سفید کاغذ لیں اور یہ جو قائد اعظم نے شیروانی پہنی ہوئی ہے، اس کو آپ نے ایسے پکڑ کے نا اس سفید کاغذ پہ اس نوٹ کو ایسے رگڑنا ہے تو اصلی نوٹ کا رنگ اتر کے سفید کاغذ پر آ جائے گا۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں جو اصلی نوٹ ہوگا وہ رنگ چھوڑے گا، اور نقلی نوٹ کو، جعلی نوٹ کو جتنا مرضی سفید کاغذ پر آپ رگڑ لیں اس سے رنگ اترے گا ہی نہیں۔ تو یہ چونکہ اصلی نوٹ ہے تو میں اس کو بھی آپ کو رگڑ کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ رنگ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کہیں کہ لو جی یہ تو ہلکا سا رنگ ہے تو ہمیں تو پتہ نہیں لگ رہا۔ یہ نیلا رنگ آپ کو دکھاتے ہیں، یہ جی 1000 روپے کا نوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسی آپ کو نشانیاں 5000 کے نوٹ کی میں نے بتائی ہیں، ویسی ہی نشانیاں تقریباً 1000 کے نوٹ میں بھی ہے، کسی طرح دھاگا ڈلا ہوا ہے۔ 1000 کے نوٹ میں ادھر 2 نقطے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اگر کوئی شخص بینائی سے محروم ہے، اندھا ہے، تو اس کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ 1000 کا نوٹ ہے، 2 نقطے ہیں، اور 5000 کا ہوگا تو 3 نقطے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور دکھاتا ہوں، یہ 500 کا نوٹ ہے تو اس میں 1 نقطہ ہوگا، باقی دھاگا اسی طرح ہی ہے، دائیں اور بائیں سے یہ کنارے اس کے لکیریں لگی ہوئی ہیں، کھردرا ہے، جھنڈا اسی طرح ہی رنگ تبدیل کرے گا، یہ ابری ہوئی چھپائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں ذرا آپ کو یہ 1000 کا نوٹ جو ہے یہ بھی رگڑ کے دکھاتا ہوں، ابھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ اگر اس سے رنگ اتر کر سفید کاغذ پر آ گیا تو یہ 1000 کا نوٹ اصلی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں، یہ رنگ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور پکڑیں، یہ جی 500 کا نوٹ ہے، یہ بھی اصلی ہے۔ یہ دیکھیں، تھوڑا سا ادھر کاغذ کر لیتے ہیں، یہاں پہ ادھر رگڑ کے دکھاتا ہوں میں۔ یہ دیکھیں، یہ سبز رنگ آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اصلی نوٹ ہے۔ آپ کہیں کہ جناب یہ تو بڑے بڑے نوٹوں کی پہچانیں بتا دی ہیں، کوئی 100 روپے کا نوٹ، اچھا جی یہ آیا جی 100 روپے کا نوٹ، ٹھیک ہے، وہی اس میں دھاگا لگا ہوا ہے۔ 100 روپے کے نوٹ میں ایسے 3 لائنیں لگی ہوئی ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ یہ ابری ہوئی لائنیں بتا رہی ہیں کہ یہ 100 روپے کا نوٹ ہے۔ جو آپ کے یہ والے جو نوٹ تھے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5000 والے میں 3 نقطے ہیں، 1000 والے میں 2 نقطے ہیں، اور 500 والے میں 1 نقطہ ہے۔ ادھر اب لائنیں شروع ہو جاتی ہیں، 100 روپے میں 3 لائنیں ہیں، اسی طرح 50 روپے کا نوٹ ہے تو اس میں 2 لائنیں آ جائیں گی، اور 20 روپے کا اگر نوٹ ہے تو اس میں 1 لائن آ جائے گی، اور 10 روپے کے نوٹ میں یہ لائن ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو 100 روپے کا نوٹ بھی ابھی رگڑ کے دکھاتے ہیں، ادھر کاغذ پر بھی پتہ لگ جائے گا۔ یہ آپ نے شیروانی یہاں سے اس طرح نوٹ کو اس طرح کیا فولڈ، اور یہ دیکھیں یہ لال رنگ آ گیا، ٹھیک ہے۔ کرنسی نوٹ چیک کرنے کے لیے الٹرا وائلٹ لائٹ مشین۔ الٹرا وائلٹ لائٹ کی وجہ سے اصلی نوٹ کے اوپر نقش و نگار اور چھوٹی چھوٹی فائبر کی لکیریں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب تک میں نے آپ کو اصلی نوٹ کی کافی نشانیاں بتائی ہیں، اب بات ہو جائے نقلی یا جعلی نوٹ کے اوپر۔ جعلی نوٹ کے آپ کسی کونے کو دیکھیں، دیکھ لیں، نکر سے دیکھ لیں، یہاں پر کونے سے، تو جعلی نوٹ جو ہوگا یہاں سے 2 منہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ 1000 کا یہ جعلی نوٹ ہے، اور اس نقلی نوٹ کی نشانی یہ ہے کہ اس کے کارنر کے اوپر، یعنی کہ جو کونا ہے وہاں پر 2 کاغذ کی پرت یا 2 کاغذ کے منہ نکلے ہوئے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ 2 کاغذ ہیں جن کو اوپر تلے جوڑ کر چپکا کر ایک نوٹ بنایا گیا ہے۔ کافی محنت سے میں ویڈیو بناتا ہوں، آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ یہ ٹرائی پوڈ سیٹ اپ کیا ہوا ہے، لائٹ لگائی ہوئی ہے، رنگ لائٹ ہے، یہ نوٹ سب رکھے ہوئے ہیں ٹرے میں، تو محنت سے میں ویڈیو بناتا ہوں۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کیجئے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، شکریہ۔ میری یوٹیوب ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب ٹیکنیکل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے ایک وجہ بتا لیں دیں کہ آپ کو کیوں
میرا YouTube ٹیکنیکل چینل سبسکرائب کرنا چاہیے اور آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ بجلی، پانی، سوئنگ گیس، موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں تو اکثر اوقات یہ چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں۔ مثلا اگر آپ نے ایئر کنڈیشنر کی صفائی کروانی ہے یا LED ٹی وی دیوار پر لگوانا ہے یا آپ کے گھر میں پانی کا نلکا خراب ہو گیا تو اس کو تبدیل یا مرمت کروانے کے لیے آپ کو باہر سے کاریگر یا مستری کو بلوانا پڑے گا جو پیسے لے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑے پیسے لے اور کوئی زیادہ، لیکن مفت کام کسی نے نہیں کرنا۔ البتہ اگر آپ علم حاصل کر لیں، خود سیکھیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کو خود کریں تو آپ یقین مانیے کہ آپ کو دلی تسلی ہوگی اور آپ مطمئن ہوں گے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ اصول ہیں اور کچھ قوانین ہیں۔ تو میری ویڈیوز کے ذریعے علم حاصل کریں اور سیکھیں اپنے زندگی میں پڑنے والے روزمرہ کے مسائل کا حل۔ اس طرح آپ کے پیسے بھی بچیں گے۔ تو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور میرے YouTube ٹیکنیکل چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔